بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کی توبہ کرنے کا سبب پوچھا تو فرمایا، میں شرابی آدمی تھا، ہر وقت شراب میں ڈوبا رہتا تھا۔ میں نے ایک خوبصورت اور حسین لونڈی خریدی اور اس سے بہت مجلس کی۔ اس سے میری ایک بیٹی ہوئی، اس سے بھی مجھے از حد محبت ہو گئی۔ جس وقت وہ چلنے لگی تو میری محبت اور زیادہ بڑھتی گئی، اور اکثر یہ ہوتا کہ میں شراب لے کر بیٹھتا تو میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، مجھ سے شراب لے کر میرے کپڑوں پر گرا دیتی۔ جب وہ پورے 2 برس کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کے رنج و صدمہ نے بالکل تباہ کر دیا تھا۔ جب ماہ شعبان نصف گزر چکا تھا، اتفاق سے جمعہ کی شب تھی، میں شراب میں مست ہو کر سو رہا تھا اور عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور مردے قبروں سے نکل نکل کر آ رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اور میرے پیچھے کھسکھساہٹ کی سی آواز آنے لگی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے ایک کالا سانپ میری طرف آ رہا ہے۔ میں خوف کے مارے اس کے آگے بھاگا جا رہا ہوں، رعب مجھ پر چھایا ہوا ہے۔ میں ایک راستے سے گزرا کہ ایک بوڑھے آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے، خوشبو لگائے ہوئے دیکھے۔ میں نے ان سے گریہ و زاری کی، مجھے اس سانپ سے بچائیں، تو انہوں نے فرمایا، میں ایک ضعیف آدمی ہوں اور یہ مجھ سے زیادہ زوراور ہے، اس لیے میں نہیں بچا سکتا، لیکن تم ڈرو نہیں، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا سبب پیدا کر دے۔ پھر میں اور بھی زیادہ بھاگا اور ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا۔ وہاں سے دوزخ کی لپٹیں اور اس کے طبقے نظر آنے لگے۔ میں اسی سانپ کے اندیشہ سے جو میرے پیچھے آ رہا تھا، قریب تھا کہ میں ان میں جا پڑوں، اتنے میں غیب سے آواز آئی، پیچھے ہٹ، تو دوزخی نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر مجھے اطمینان ہوا اور میں پیچھے ہٹا، لیکن وہ سانپ میرے پیچھے تھا۔ پھر مجھے آواز آئی تو میں پھر بوڑھے صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ سے چاہتا تھا کہ آپ اس سانپ سے مجھے بچا لیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ یہ سن کر وہ رونے لگے اور کہا کہ میں ایک ضعیف اور ناتواں ہوں، لیکن تم اس پہاڑ پہ جاؤ، وہاں مسلمانوں کی کچھ امانتیں ہیں، شاید تمہاری بھی کوئی امانت موجود ہو، اگر کوئی امانت رکھی ہوگی تو اس سے مدد مل جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ وہ گول پہاڑ تھا اور بہت سے دروازے اس میں بنے ہوئے اور ان پر پردے پڑے ہوئے تھے، اور ہر دروازے کے دونوں چوکاٹ سونے کی، یاقوت کی اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے پہاڑ کو دیکھا تو میں اس کی طرف دوڑا، سانپ بھی میرے پیچھے تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو چند فرشتوں نے پردے اٹھا دیے اور دروازے کھول دیے، اور خود ہی دیکھنا شروع کر دیا، شاید اس نا امید کی کوئی امانت مل جائے اور اسے اس کے دشمن سے بچا لے۔ جب وقت پردے اٹھ گئے تو بہت سے بچے چہرے چمکتے ہوئے باہر نکلے اور وہ سانپ میرے پاس آ گیا تھا۔ میں اپنی فکر میں نہایت ہی پریشان تھا۔ ایک بچے نے چیخ کر کہا، افسوس، تم سب تو موجود ہو لیکن سانپ اس کے پاس پہنچ گیا۔ یہ سنتے ہی بچوں کی ایک جماعت نکلی اور میری بیٹی بھی موجود تھی۔ وہ یہ دیکھ کر رونے لگی اور کہا، ہائے واللہ میرے ابا! یہ کہتے ہی تیر کی طرح ایک نورانی مکان میں چلی گئی۔ پھر اپنا بایاں ہاتھ میری داہنی طرف بڑھایا تو میں اوپر چڑھ گیا اور اپنا دانا ہاتھ اس سانپ کی طرف کیا تو وہ فوراً بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھا لیا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور میری داڑھی پر ہاتھ مار کر کہا، اے ابا جان! ترجمہ آیت: کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور نازل شدہ عبرتوں سے مسلمانوں کے دل ڈر جائیں؟ اس پر میں رونے لگا۔ میں نے پوچھا، اے بیٹی، کیا تم یہاں پر قرآن بھی سیکھتی ہو؟ کہا کہ ہم تم ہی سے سیکھتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ
کہ یہ جو سانپ مجھے کھانے کو آ رہا تھا کیا بلا تھی؟ کہا یہ تمہاری بدافعالیوں اور بداعمالیوں کا نتیجہ تھا، تم ہی نے اسے بڑھا بڑھا کر اتنا قوی کر دیا تھا کہ اب تمہیں دوزخ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بوڑھے صاحب کون تھے جن کے کہنے پر میں یہاں آیا؟ کہا ابا جان یہ تمہارے نیک اعمال تھے، تم نے ان کو ایسا ضعیف کر رکھا ہے کہ تمہارے بد اعمال کے مقابلے کی ان میں طاقت نہیں۔ میں نے پوچھا کہ تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہا ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت آنے تک یہیں رہیں گے، تمہارے آنے کا ہمیں انتظار رہتا ہے تاکہ ہم تمہارے لیے سفارش کریں۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی اور میں گھبرایا اور مجھ پر رعب چھایا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو جو کچھ میرے پاس تھا دے دیا اور اللہ کے سامنے توبہ کی، بس یہی میری توبہ کا باعث ہوا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔